أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کہ جنہیں تاریخ میں محمد ابن علی اور محمد اکبر بھی کہا جاتا ہے، ان کے حوالے کیا کہ جس میں اپنے مقصد کی جانب توجہ دلائی، ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ تکبر یا فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ اس سے پہلے کہ آج گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، ایک کل کے موضوع کی جانب ہلکی سی توجہ دلائیں کہ جو بڑا اہم موضوع تھا، اور کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ جو ہمارا اہم ترین کام ہونا چاہیے وہ ائمہ علیہم السلام کا دفاع ہے، اور اس موضوع کا تعلق خود ائمہ علیہم السلام خصوصاً امام حسن علیہ السلام سے دفاع کے عنوان سے تھا، تو کچھ گفتگو اس میں کی، لیکن ایک بہت ہی اہم اس میں موضوع رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی وہ افادیت اس میں نہیں رہی۔ وہ یہ کہ ہم نے کل توجہ دلائی کہ امام حسن علیہ السلام کو شادیوں کی نسبت سے بدنام کیا گیا، اور ان بدنامیوں کا جو سرا ملتا ہے وہ ایک ملتا ہے معاویہ کے دور میں۔ یہ بالکل وہ کیفیت تھی اس زمانے میں کہ جو آج کل کیفیت ہے میڈیا کے ذریعے سے کسی کو بدنام کرنے کی، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اب ایک اگر افواہ اڑائی جائے تو جس طرح سے آج کسی ایک مشہور ہستی سے نسبت دی جاتی ہے تو بالکل یہی کیفیت تھی اس زمانے میں۔ تو معاویہ کے دور میں جو سب سے اہم شخصیت تھے وہ مولا امیر المومنین تھے، یعنی امام حسن سے بالکل کچھ پہلے۔ تو اس زمانے میں مولا امیر المومنین کے نام سے جعلی روایتیں بنائی گئیں امام حسن علیہ السلام کی مذمت میں، جس میں شادی کا موضوع تھا۔ تو یہ اس وجہ سے ہم نے عرض کیا، گو کہ یہ ہمارے یہاں اس طرح روش نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کل کے موضوع کو آج کیا جائے، لیکن ہمیں جواب دینا ہے ائمہ علیہم السلام کو، اور ہمیں یقین ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس کام سے خوش ہوں گے۔ تو اب امام حسن کی شخصیت کو اس زمانے میں خراب کرنے کے لیے سہارا لیا گیا کس کا؟ مولا امیر المومنین کے نام کا۔ یہ ایک چیز۔ پھر ہم نے توجہ دلائی تھی کہ جو دوسرا مرحلہ آتا ہے امام حسن علیہ السلام سے متعلق اس قسم کی روایات کو بنانے کا، وہ ہوا عباسیوں کے دور میں۔ اور کل ہم نے توجہ دلائی کہ عباسی کون تھے؟ ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد۔ جب پاور میں آئے تو پھر یہاں سے کام خراب ہوا، اور پاور میں آئے تو پھر ان کا نظریہ بالکل بدل گیا۔ البتہ نیت ان کی شروع سے خراب ہو گئی تھی تقریباً، اور ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی۔ لیکن پاور میں آنے کے بعد آل محمد پہ اتنا ظلم کیا کہ بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے نکل گئے۔
تو پہلا ظلم اس زمانے میں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، تو وہاں سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ دور تھا خصوصاً یعنی شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد منصور ملعون کا لعنت اللہ علیہ، اور پھر بعد میں ہارون اور مأمون، پھر مختصر سی مدت بغداد کی طرف امین کی، اور پھر یہ عباسیوں کا سلسلہ۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بنو عباس کا اس جنگ میں ساتھ دیا تھا زیادہ سادات حسنی نے، پھر یہی سادات حسنی جب ان لوگوں نے مخالفت شروع کی تو ان کے خلاف بھی سادات حسنی زیادہ اٹھے۔ کن کے خلاف؟ بنو عباس کے خلاف، کہ جن میں سے ایک واقعے کی جانب ہم نے 2-3 دن پہلے توجہ دلائی، شہید فخر کے عنوان سے، حسین ابن علی بن حسن المثلث بن حسن المثنى بن امام حسن۔ تو یہ لوگ عباسی حکومت کے زمانے میں جو سب سے زیادہ تحریکیں چلی تھیں عباسیوں کے خلاف اور جگہ جگہ قیام ہوتا تھا، اس میں سادات حسنی زیادہ آگے تھے۔ اب اس زمانے میں ان سادات حسنی کو بدنام کرنے کے لیے دوبارہ عباسیوں کے دور میں جو ایک کام شروع ہوا تھا وہ یہ شادیوں کا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ کا ایسا موضوع ہے کہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو ان سروں کو پکڑنا پڑتا ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئیں اور کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے۔ تو بس کہا جائے گا کہ میڈیا کام کر رہا تھا اس زمانے میں، کب؟ کہ جب امام حسن مقابلے میں تھے معاویہ کے تو وہاں میڈیا نے کام کیا، جب آل حسن مقابلے میں آئیں بنو عباس کے تو وہاں پھر دوبارہ میڈیا نے کام کیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً ائمہ علیہ السلام علمی کاموں میں مصروف تھے، چھوٹی چھوٹی تحریکیں چل رہی تھیں۔ اب بظاہر تاریخ میں ان تحریکوں کی حمایت ائمہ سے نہیں ملتی اور بعض جگہ مخالفت ملتی ہے، لیکن یہ خود ایک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ جو مخالفت کے جملے ہیں واقعاً ائمہ کے ہیں، یہ بھی ان کی جانب سے کسی نے کہے ہیں، یا کہ یہ مخالفت جو ہے اس زمانے میں ایک پالیسی کے تحت تھی تقیہ کے عنوان سے، کہ ادھر سے مقابلہ بھی ہو اور ادھر سے ائمہ اپنا علمی کام بھی کرتے رہیں، لیکن بعد میں تائید بھی کرتے تھے۔ لہٰذا آخر میں دلائل جو لائے جاتے ہیں وہ یہی لائے جاتے ہیں کہ ان تمام تحریکوں میں جو افراد آئے، خصوصاً جناب زید اور بعد میں جناب حسین ابن علی شہید فخر، ان کے لیے امام نے دعائیں کی اور ان کی تعریف کی اپنے اصحاب کے درمیان، جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ان کی تحریکوں کی بظاہر ائمہ نے کھل کے حمایت نہیں کی لیکن درپردہ حمایت کرتے تھے، اور کام اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ تھا کہ ائمہ علیہ السلام ایک خاص نہج میں کام کریں اور یہ افراد ایک خاص نہج میں کام کریں، لیکن جب پبلک کے درمیان آئے تو یہ ان کی تائید نہیں کر رہے، یہ ان کی تائید نہیں کر رہے، لیکن ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس زمانے کے بادشاہوں کے خلاف۔ تو یہ خاص اس زمانے میں روش تھی، اور یہ خود ایک بالکل الگ موضوع ہے کہ کیا کیا تحریکیں چلی مومنین کی، کیونکہ سادات حسنی پھر پاور میں آ گئے تھے، اور خصوصاً مراکش میں سادات حسنی نے حکومت بنا لی تھی ادریسیوں نے، اور پورا ادریسی حکومت کا جو سلسلہ تھا یہ سادات حسنی کا تھا، یاد رکھیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہر دور میں اہل بیت پر ظلم ہوا، اور اصل ہدف یہ تھا کہ اہل بیت کو منظر سے ہٹایا جائے، اور اصل ہدف اہل بیت کو ہٹانے کے لیے کیوں تھا؟ وہ یوں تھا کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اسلام اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ اسلام کے ارد گرد یہ امامت کا قلعہ ہے، لہٰذا سب سے زیادہ اٹیک کیا گیا کس کے اوپر؟ تاریخ میں امامت پر۔ اب ایک موضوع کے جو اتفاق سے میڈیا پہ آنا چاہیے، ہم لوگوں کا پرابلم ان چند صدیوں میں یہ رہا کہ ظاہر ہے کہ ہم پاور میں نہیں تھے، میڈیا آج بھی دوسروں کے ہاتھ میں، کل بھی دوسروں کے ہاتھ میں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ مشین بن گئے جواب دینے کی،
پتہ چلا کہ ایک ہی محفل میں آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں، ادھر سے ادھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں، ادھر سے بولتا ہے آپ یوں کیوں کرتے ہیں، شیعہ ایسے کرتے ہیں، شیعہ ویسے کرتے ہیں، ہم بیچارے جواب دیتے رہ گئے. اور ظاہر ہے کہ اتنے اعتراضات ہوئے کہ ہمارے خلاف ایک ماحول بنا دیا گیا. البتہ یہ دشمن ناکام ہو گئے تو پھر آخری کیفیت کیا تھی؟ تہمتیں کہ یہ بچہ کاٹتے ہیں، بچوں کے قورمے بناتے ہیں. سوال کیا جائے کہ بھائی یہ بچوں کے قورمے بناتے ہیں، کبھی اتنی رپورٹیں تو نہیں درج ہوئیں؟ کراچی میں ہزاروں دیکھیں قورمے کی بن رہی ہیں تو کم سے کم سینکڑوں بچے تو غائب ہوں اس دن کراچی میں. ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اب بظاہر لگتا ہے کہ ہمیں انہوں نے دبا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا جو اصل نتیجہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے نکلتا ہے، اور خود انہی کے افراد کہتے ہیں کہ ہمارے علماء لاجیکلی فیل ہو چکے ہیں. کیونکہ فیل ہو چکے ہیں تو وہ بالکل غیر منطقی تہمتیں لگا رہے ہیں. تو جب بھی اس قسم کی تہمتیں لگیں تو ایک جانب ظاہر طیش آتا ہے، لیکن دوسری جانب ایک تھوڑی سی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے، کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے. رقص و موسیقی و فسق و فجور اور شراب اور ہر قسم کی چیزیں کرنے سے اور دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن امام حسین کے علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ علامت کس چیز کا ہے؟ کہ ہار چکے ہیں، ہار چکے ہیں بالکل. علم کے حوالے سے بعض دفعہ ایک لطیفے کے طور پہ واقعہ ہم سناتے ہیں، اس لطیفے کی حد تک ہے، ظاہر کو علمی استدلال نہیں ہو سکتا. اندرون سندھ ایک شیعہ کو کسی نے چھیڑا، کیونکہ وہاں علم کو سپورٹ دینے کے لیے رسیاں باندھی جاتی ہیں. تو ایک شیعہ کو کسی نے چھیڑا کہ کیا بات ہے اپنے علم کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. ابھی مذاق ہے دوستوں کے درمیان، ہم نے پہلے ہی کہا کوئی بہت کوئی، لیکن ایک بڑا لطیف قسم کا جوک ہے، یہ سچا واقعہ. ایک نے چھیڑا کیا ہے بھائی اپنے علم کو باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے بھی بڑا شائستہ جواب دیا کہ باندھ کے رکھا ہوا ہے تو تم لوگوں کے نکاح ٹوٹتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو اور کھول دیں تو کیا ہوگا. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب ان کے پاس نہیں ہے کچھ، اور اگلا مرحلہ آتا ہے قتل کا. کہ جس طریقے سے آج مختلف علاقوں میں سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی ہم اتفاق سے جو گئے تھے تو اس میں ایک یہی تھا کہ مختلف جگہ جتنی بھی ہمارے ویب سائٹس ہیں دنیا بھر کی خبروں کی، مومنین کی، خصوصاً عرب ویب سائٹ و ایرانی ویب سائٹ، تو ان کو ہم دیکھ رہے تھے کہاں کہاں پر کیا دھمکیاں تھا. وہ تعجب ہوگا اس ماہ محرم میں تقریباً تمام دنیا میں دھمکیاں ہیں، اور امکان ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مارا جائے ہمیں. اب اگر اس کو بڑا سطحی اعتبار سے دیکھیں تو جی بڑی ہائے ویلا وائے ویلا واقعہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. تو ہمیشہ دشمنوں سے کہتے ہیں، اتفاق سے ہم نے بعض جگہ انٹرویوز میں بھی کہا جب کراچی میں تھے، جب حالات وغیرہ خراب تھے، کہ ہمارا میسج ہے ہمارے دشمنوں کے لیے کہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں، تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ پاور میں تھے، وہ ہمیں ختم نہیں کر سکے. یہ صحیح کہ لا حاصل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مومنین کے لیے بھی میسج ہے کہ ہم اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ قتل ہوئے اور ختم نہیں ہوئے. دوستوں کے لیے بھی میسج ہے، دشمنوں کے لیے بھی میسج ہے. اور پھر اتفاق سے بعض دفعہ ہم نے کہا کہ وہابی حضرات کے لیے بڑا دوستانہ مشورہ ہے، وہ یہ جان لو کہ ہمارے قتل سے سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہو رہا ہے. ہمارے قتل سے سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہو رہا ہے، اور ہمارے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، تو یاد رکھیں کہ رائے گاہ نہیں جا رہا ہے. آج تمام دنیا کی نیوز ایجنسیز، سیکرٹ سروسز، جتنی بھی وزارت خارجہ ہیں، جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی صدور ہیں، آپ جانیں یا نہ جانیں کب کہاں پر کیا ہوا، کتنے مرے،
لیکن دنیا کی یہ تمام بڑی ایجنسیز اور یہ تمام ادارے اس بات کو جانتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر شیعہ مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کا کام کبھی بھی شیعہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بعض بڑی جگہوں پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ بالآخر یہ شیعہ کیا ہیں یہ؟ اگر یہ پاکستان میں اقلیت میں ہے تو بالآخر اور جگہ اکثریت میں بھی ہیں۔ اگر یہ پاکستان میں فوج نہیں رکھتے تو عراق میں تو فوجیں ہیں، وہاں کیوں نہیں انتقام لیتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔ ہم مولا امیر المومنین کرار غیر فرار اسد اللہ غالب علی کل غالب کے ماننے والے ہیں۔ کل مولا امیر المومنین کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اللہ کے سامنے، وہ نہیں کر سکتے تھے بہت سارے کام۔ مثال کے طور پہ کون سا کام؟ معاویہ پانی بند کر سکتا تھا لیکن مولا امیر المومنین نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین میں بلا شک ایک معاویہ کے لیے ایک جنگی اعتبار سے ایک بڑا خطرناک مرحلہ یہ آیا تھا کہ جو پانی کا حصہ تھا وہ مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں آ گیا تھا، تو فوجی اعتبار سے تو اس کے لیے ایک مشکل تھی یہ، لیکن اسے یہ اتنا اعتماد تھا اور اتنا اطمینان تھا کہ فوجی اعتبار سے یہ شکست ہے کہ یہ حصہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں چلا گیا، لیکن یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں گیا ہے، پانی بند نہیں ہوگا۔ آج بھی اسی طریقے سے لوگ مولا امیر المومنین کے شیعوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ باتیں بعض جگہ بڑے لیول پر ڈسکس تک ہوئی ہیں کہ واقعا شیعہ نہیں کر رہے ہیں ایسا۔ تو ہماری سب سے بڑی کامیابی یاد رکھیں دنیا میں یہی ہے کہ شیعہ ایسا کام نہیں کرتے۔ اس کے آئندہ کتنے اچھے نتائج نکلیں گے 150 سال میں صرف خدا جانتا ہے۔ جس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیں کہ اس کو آپ لوگ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں کہ 7/7 کے بعد 7/7 کیا ہے؟ ایک تو 9/11 ہے جو یہاں ہوئی تھی، ایک 7/7 ہے کہ جو انگلینڈ میں ہوئے دھماکے۔ 7/7 دھماکوں کے بعد تمام مسلمان تنظیموں نے کچھ کانفرنسز کی تھی اور اس میں بلایا تھا ٹونی بلیئر کو، اور سب نے یہی کہا کہ نہیں یہ کام غلط ہیں، ہم نہیں کرتے، اور یہ غلط بات ہے، اور یہ جو بیوقوف بناتے ہیں لوگ، سارے کام خود کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ آج وہ مذہب اور مکتب خود دنیا میں پہچانا جا رہا ہے۔ دھماکہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے خود بخود سلفیت اور وہابیت ذہن میں آتی ہے۔ دھماکہ یعنی سلفیت، دھماکہ یعنی وہابیت، قتل عام یعنی وہابیت، قتل عام یعنی دہشت گردی یعنی سلفیت۔ یہ اپنے اوپر انہوں نے خود ظلم کیا ہے، اور جتنا فائدہ اس قسم کے کاموں سے ہمیں ہو رہا ہے اتنا کسی کو نہیں ہو رہا، یعنی بعد میں اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کا شکر ہے برباد کر دیا ہے۔ تو 7/7 میں تمام وہابی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، سارے فرقے سب تقریر کر چکے۔ تو بعد میں خود اس ٹونی بلیئر نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا ان دھماکہ کرنے والوں میں شیعہ تھے؟ آج یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ شیعہ الحمدللہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم پاک اور پاکیزہ ہستیوں سے وابستہ ہیں، تو ہمارے کردار میں ہم کتنے بھی اگر گناہگار کیوں نہ ہو جائیں تو کیونکہ ان سے وابستہ ہیں ایک طہارت کی جھلک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم طیب و طاہر سے وابستہ ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہیں، ہم ان سے دین لیتے ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ والی کیفیت کوئی نئی نہیں ہے، یہ سالوں سے چل رہی تھی۔ لہذا بعض دفعہ شیعہ بڑی جلدی ان کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہائے ویلا وائے ویلا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلی ہجری میں جتنے شیعہ تھے آج کیا اس حساب سے کم ہو گئے ہیں کہ زیادہ ہیں پرسنٹیج اگر نکالیں؟ پھر ان تمام ایام میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جس طرح سے ہمیں مارا جا رہا تھا کہ ہم ختم ہو گئے؟ پھر جس طرح سے ایوبیوں نے اور عثمانیوں نے اور جس طرح سے خصوصاً صلاح الدین ایوبی نے اور افغانستان میں خصوصاً یہ محمود غزنفی جیسوں نے ہمیں قتل کیا تو ہم ختم ہو گئے؟ ختم نہیں ہوئے، یاد رکھیں۔ جو ہماری تعداد بڑی ہے انہی مظالم کے بعد بڑی شدت سے بڑی ہے۔
کیا اورنگزیب خبیث لعنت اللہ علیہ کے بعد کیا ہم ختم ہو گئے؟ اسی انڈیا میں اورنگزیب کے زمانے میں اور اس کے بعد اتنی شدت سے ہم آگے بڑھے ہیں کہ بقول بعض علماء اہل سنت کے کہ اب کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایک نہ ایک فرد شیعہ نہ ہو گیا ہو. اسی ظلم و بربریت کے بعد آج یہ عالم ہے کہ مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، سوڈان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور شدت سے شیعت بڑھ رہی ہے. اب یہ کامیابی آپ جانتے ہیں کہاں تک ہوگی؟ یہ محرم مصر میں بھی پرابلم والے ہیں، لیکن ہم ختم نہیں ہوں گے. روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ مصر امام زمان علیہ السلام کا منبر ہوگا، یعنی خود اس مصر سے امام زمان علیہ السلام کی تعلیمات پھیلیں گی. یہ بڑھے گا مسئلہ. آج کام ہو رہا ہے. اب اس پورے ماہ محرم میں جو ہے وہ سلفیوں نے اتنا شور کیا ہے کہ ہائے بیلا بائے بیلا، اس وقت مصر میں شیعت تیزی سے پھیل رہی ہیں، بڑھنے نہیں دیں گے، ہم ہاریں گے نہیں. اس قسم کا بیان دے رہے ہیں وہ لوگ. ہم یہ بدعت نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے. پریشان ہیں وہ لوگ. اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے دیکھیں اور لکھیں کہ بعض مصری علماء کا انٹرویو وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے اس وقت وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان جو ہے مذہب شیعت میں داخل ہو رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مورل کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے. ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے. اللہ کا ہمارے لیے واضح پیغام ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، تم ہی بلند ہو اور کامیاب ہو اگر مومن ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک موضوع جو، کیونکہ ہماری روش یہ ہے کہ جہاں ہیں وہاں مومنین کے لیے جو ضروری موضوعات ہیں اس کو ڈسکس کریں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 1000 سال، 100 سال کے بعد. ہم بہت سارے کام نہیں کر سکتے، فقط اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لہٰذا جب نے توجہ دلائی ڈاکٹریٹ کی جانب یا توجہ دلائی لائبریری کی جانب، بعض مومنین جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، جب ان کی آل اولاد ویل آف ہو جائے، جب وہ یہ احساس کر لیں کہ واقعی میں ان کو پیسہ دوں یا نہ دوں ان پر اثر نہیں پڑتا. البتہ بیوی بچوں کے لیے چھوڑنا چاہیے. اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ بیوی بچوں کو پریشان چھوڑ کے جائیں. لیکن اگر اللہ نے آپ کی آل اولاد کو بھی دیا اور آپ کو بھی دیا تو ایک مقدار چھوڑیں اپنی زندگی میں مخصوص. کس کام کے لیے؟ فقط مسجد یا امام بارگاہ کے لیے نہیں. بڑی ضرورت سے کہہ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ مسجد بن جائے خالی، یہ نہ ہو کہ امام بارگاہ بن جائے بغیر ہدایت کے. مخصوص چھوڑیں کہ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے یہ بلڈنگ، یہ پروجیکٹ یا یہ پیسہ یا یہ چیز کہ خالصتاً تبلیغ مذہب حق اہل بیت کے لیے. ہمارے یہاں وقف کا سلسلہ بہت زیادہ تھا، اب یہ کم ہو گیا ہے. یہ جو لکھنؤ میں آج اہل بیت کی اتنی ترویج ہے، یاد رکھیں اس میں ایک بہت بڑا دخل تھا کہ خدا ان لوگوں کے درجات بلند سے بلند فرمائے. بعض خواتین نے اور مردوں نے اس زمانے میں بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی تھیں تبلیغ کے لیے. بس وقف کی جانب توجہ رہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے جاتے جاتے مخصوصاً یہ کہ اس سے تبلیغ ہونی ہے، تبلیغ کو مخصوصاً کہہ کے جائیں. ایک موضوع جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا اور بعض مومنین نے اسے بڑا پسند بھی کیا، اس کے بعد جو ایک باقاعدہ نشست ہوئی تھی کہ موضوع بڑا اچھا ہے، واقعی اس پہ تو کام کرنا چاہیے، وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ منبر امام حسین پر ہر وہ چیز بیان ہونی چاہیے جس سے شیعت کے رشد و نمو کا تعلق ہو. وہ اس حوالے سے کہ اب ظاہر ہے جب آپ امریکہ یورپ میں ہیں تو یہاں کے آپ سوشل پرابلمز جانتے ہیں. تو پہلی چیز تو ہم بڑے کھل کے کہیں کہ جتنے بھی یہاں کے پرابلمز ہیں، آپ بزرگ بڑے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو یوتھس کے پرابلم ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کو کہ، اور بعض ایسے موضوعات کے جس کو حتیٰ ممبر پہ بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ یہاں کے لڑکی لڑکوں کے لیے ضروری ہوں تو آپ لوگ اس کو ڈسکس کروائیں. نہیں کہ کرنے والے کی مذمت کریں بلکہ کروائیں کہ یہ کرو، ہماری آل اولاد کے لیے ضروری ہے. ایک بہت بڑا پرابلم، یہ تو الگ ہو گیا تبلیغ. ایک پرابلم کہ جس کو سالو کرنا ہوگا اور آئندہ نسل کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بہت جگہ دیکھا ہے پرابلم ہو رہا ہے، وہ ہے خود شادیوں کا موضوع. ممکن ہے بعض کو کیا کہ جی محرم میں شادی کا موضوع ہے. شادی سے مراد یہ نہیں کہ اب شادی کرنے کو ہم کہہ رہے ہیں، کوئی جشن منانے کو کہہ رہے ہیں.
ہمیں ایک اگلی نسل چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزار. تو لہٰذا ہمیں کلچر بنانا ہوگا اور یہاں پر اس اصطلاح کو عام کرنا ہوگا امریکن شیعہ، نہ یہ کہ ایرانی اور افغانی اور پاکستانی اور انڈین اور آذربائیجانی یا لبنانی یا عراقی یا بحرینی، امریکن شیعہ. اب کیونکہ ہر قوم کے افراد مختصر ہیں اور ہم عام طور پہ نظریہ دیتے ہیں کہ جی پاکستانی سے شادی کرے گا، تو نتیجہ کیا ہے کہ پسند ناپسند کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے ایک مشورہ جو ہم نے پہلے دیا تھا، اب آپ میں سے کوئی اگر کسی کو اللہ اتنی توفیق دے کہ اس کا تعلق ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اس کو پورا ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ آ جاتا ہے پرائیویٹ اسکول کا بھی موضوع کہ پرائیویٹ اسکول بنانا بہت مہنگا کام ہے، افورڈ کرنا بہت مہنگا کام ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ بجائے پرائیویٹ اسکول بنانے کے، اب پرائیویٹ اسکول بنانے سے مراد کمائی ومائی کا موضوع نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول سے ہمارا ہدف یہ ہے کہ ایسے بچے جو مذہب حق اہل بیت کو سمجھتے ہوں اور اس ماحول میں بنیں. تو ایک روش تو یہ ہے کہ آپ اپنا بنائیں، یہ بہت مہنگا کام ہے. ایک روش یہ ہے کہ پورا علاقہ ایسا نظر میں لے لیں کہ وہاں پر شیعہ منتقل ہونا شروع ہو، اور یہاں کے قانون میں یہ گنجائش ہے کہ کورس وہی رہے گا، انوائرمنٹ آپ بنا سکتے ہیں. یہ پچھلی دفعہ قانونی اعتبار سے ہم نے بعض جگہ اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر انوائرمنٹ بنانے کی آپ کو اجازت ہے. بلا شک فزکس، کیمسٹری اور انگلش اور یہ تو کوئی شیعہ سنی اور عیسائی یہودی نہیں ہوتے، وہ وہی رہیں گے. پاک اور پاکیزہ انوائرمنٹ آپ کا ہوگا. آپ بہت سارے خرچوں سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں پڑھائی کے لیے وہ آپ ہی کے علاقے میں اسکول میں آپ کے لیے لگے گا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ خاص علاقے میں جانا شروع کریں تاکہ وہاں پر کئی سو مومنین خود بخود پہنچ جائیں تدریجاً. 10-15 سال میں، آج نہیں تو کچھ نہ کچھ چینج آئے گا. ورنہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ جو آپ 10-15 لوگ کریں، اس میں کھائیں کمائیں، واقعاً آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی. وہ یہ ہے کہ آپ پوری سوسائٹیز خود ڈیزائن کریں بیابان میں کہ جی یہ پوری ہم سوسائٹی لینا چاہتے ہیں اور پوری اس میں پلاٹنگ ہوگی، اس میں آپ باقاعدہ کام کریں. جو بھی روش ہوتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو خود تحقیق کرنی ہوگی، لوائر سے ملنا ہوگا. اس میں پھر آپ مسجد رکھیں، امام بارگاہ رکھیں اور شرط لگائیں کہ فقط شیعوں کے لیے ہے. اس پر یا سوسائٹیز ہیں، جرمنز کی صفتیں سوسائٹیز ہیں، بعض جیوز کی صفتیں یہاں پر آبادیاں ہیں، ایسی کچھ چائنیز کی خاص ہیں. تو قانون میں کوئی اس کی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ہدف ہمارا یہ ہے کہ یہ چیز ہم بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہم تو نہیں بنا سکتے سوسائٹی، لیکن آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کل اگر آپ لوگوں نے کام کیا اور پوری نسل آپ کی سیو ہو گئی تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ جو ہم کر نہیں سکتے تو کم سے کم ڈسکس کر سکتے ہیں. فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ ایک، آپ کو اسکول کالج فری ملیں گے، پڑھائی فری ملے گی کیونکہ وہ آپ کے علاقے کا ہے، جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ آپ کے بچے کا، انوائرمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگلا، وہ ہے شادیوں کا. وجہ کیا ہے کہ جب آپ دوسرے اسکولز میں ڈالتے ہیں تو انٹریکشن دوسرے لڑکی لڑکوں سے ہوتا ہے، تو بالآخر ایک اثر تو پڑتا ہے. لیکن اب اگر ہم یہ چانس رکھیں کہ خود ہمارے لڑکی لڑکیوں کی شادیاں ہمارے لڑکی لڑکوں سے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے ہوں یا عراق کے ہوں یا ایران کے ہوں یا پاکستان کے ہوں چاہے انڈیا کے ہوں، تو یہ اس کو سیریس لینا ہوگا. ہمیں یہ علم ہے کہ بعض لوگ کہیں گے یہ موضوع جو ہے ان ایام میں ڈسکس کرنے کا نہیں ہے، ہاں شادی کا موضوع ڈسکس کرنے کا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہدف ہے کہ ہمیں ایسا اگلی نسل کو بنانا ہے کہ جو سب کے سب محب اہل بیت ہوں اور اہل بیت کے مددگار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، اور وہ اہل بیت کے کلچر سے قریب ہو، اور اس کے لیے بالآخر زمین پرووائڈ کرنی ہوگی. زمین سے مراد یعنی راستہ ہموار کرنا ہوگا. پھر ہم عرض کریں کہ یہ موضوع ممکن ہے کہ بعض کو لگے کہ شاید مشکل موضوعات ہیں وہ، لیکن اصل ہدف یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی اگلی نسل کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر دور میں اہل بیت علیہم السلام نے جو سب سے زیادہ توجہ دی وہ کس پہ توجہ دی؟ کلچر پہ، علم پر، کہ کلچر پھیلے، علم پھیلے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے بڑی انہوں نے مشکلات اٹھائیں. لہٰذا سب سے زیادہ جو ہمارے اسلام میں اہمیت ہے وہ کس کی ہے؟ علم کی. کون سا علم؟ کیا آیا فقط علم فقہ؟ نہ، ایک حد تک جو آپ کے واجبات سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ حلال و حرام جانیں. باقی ایسے علوم کے جس کے ذریعے سے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو مضبوط کریں، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو.
اسی طریقے سے اہل بیت علیہم نے کبھی منع نہیں کیا کہ مال نہ کماؤ. یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ جی مال دنیا کے پیچھے کیا کرنا ہے جا کے. نہ، مال دنیا آپ کمائیں کس کے لیے؟ ماں کی خدمت کے لیے، باپ کی خدمت کے لیے، بیوی کی خدمت کے لیے، بچوں کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ اسلام مال کو پسند نہیں کرتا. اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ مال کے لیے اللہ کو بھلا دو. لیکن یاد رکھیں کہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو بغیر مال کے نہیں کر سکتے آپ. خمس آپ کب دیں گے؟ جب آپ مالدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. زکوٰۃ کب دیں گے؟ فطرہ کب دیں گے؟ قیدیوں کو کب آزاد کرائیں گے؟ مظلوموں کا کب ساتھ دیں گے؟ شادیاں کب کرائیں گے؟ یتیم خانے کب بنوائیں گے؟ امام بارگاہیں کب بنوائیں گے؟ روڈیں کب بنوا سکتے ہیں؟ پانی کا انتظام کب کر سکتے ہیں؟ مریضوں کی دیکھ بھال کب کر سکتے ہیں؟ یتیم خانے کب بنوا سکتے ہیں؟ جب مال ہوگا. تو مال وہ برا ہے کہ جس کو کمانے کے لیے اللہ کو بھلایا جائے. مال وہ برا ہے کہ جس کو کما کے انسان فرعون ہو جائے. لیکن اگر آپ $1 ارب بھی اگر ہر مہینے کمائیں، کہ جو بلا شک بہت بڑا فگر ہے، لیکن اللہ کے لیے ہو، اس میں اللہ کو فراموش نہ کریں، ایک نماز بھی قضا نہ ہو، اس کے بعد لوگوں کے اس میں سے حق ادا کریں، تو کہا جائے گا کہ ہر مہینے $1 کمانے والا بھی بہترین مومن ہے. ہمارے یہاں تصور ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اچھا ہے. ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام نہ سوشلزم ہے نہ کمیونزم ہے. اسلام نہ یہ کہتا ہے غریب اچھا ہے. اسلام نہ یہ کہتا ہے کہ امیر برا ہے. بلکہ معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ معیار ذہن میں رکھیں. ہدف یہ ہو کہ ہر لحظہ مجھے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنی ہے، جس فیلڈ میں بھی ہوں، جس وادی میں بھی ہوں. اس کی مجھے فکر میں رہنا ہے. اس کا مجھے ہمیشہ خیال کرنا ہے. اپنے آپ کو بے شک میں ختم کر دوں کماتے کماتے، لیکن یہ کمانا بھی کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. تو اصل چیز یاد رکھیں، خدمت اہل بیت ہے. اب اگر اس زمانے میں آپ جائیں، خدمت اہل بیت کے لیے ایک واقعہ بیان ہو کہ جس سے خود فضائل اہل بیت سے بھی آشنائی ہو. تو ایک واقعہ جو بہت زیادہ تاریخ میں بیان ہوتا ہے وہ جناب علی ابن یقطین کا ہے. جناب علی ابن یقطین کون تھے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے کہ آج ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور عباسیوں کے دور میں یہ وزیر تھے. اب یہ کہ ایک شخص نے کہا، غلام نے ہارون کے پاس جا کے، کہ علی ابن یقطین جو آپ کا وزیر ہے یہ تو موسیٰ ابن جعفر کا شیعہ ہے، اور یقین نہ آئے تنہائی میں چل کے دیکھ لیں وضو کرتے ہوئے. عین اسی وقت کرامت سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ان کے پاس خط آیا کہ اے علی ابن یقطین، اب سر کا دونوں ہاتھ سے مسح کرنا اور پاؤں دھونا. ایسا ہوتا ہے ائمہ کا صحیح معنی میں مطیع و فرما بردار، کہ جو اصحاب ائمہ میں سے ہے تو بلا شک غسل و وضو تو جانتے تھے، لیکن جب امام کا حکم آ گیا تو ایسے اس کے بعد پاؤں دھویا. اوپر سے غلام ہارون کو دکھا رہا تھا، اب دیکھنا یہ سر کا مسح کرے گا، پاؤں کا مسح کرے گا. اب جو ہارون نے دیکھا تو نتیجہ کیا ہوا؟ غلام قتل ہوا. کہا کہ تم مجھے بھڑکاتے ہو. یہ ائمہ کا مقام ہے کہ ایک جانب یہ دیکھیں کس طرح سے کام ہو رہا ہے، دوسری جانب کیا ان کا علم غیب اور کیا ان کی فضیلتیں. یہ بالکل الگ موضوع. عیناً یہی کام ہوا کہ غلام نے کہا کہ وہ جو آپ نے ایک لباس دیا تھا علی ابن یقطین کو، آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ حج پہ جا کر وہ موسیٰ ابن جعفر سے ملے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور وہ آپ کا اتنا قیمتی لباس ان کو دے دیا ہے. یقین نہ آئے تو منگا لیں. غلام نے صحیح بتایا تھا کہ جب یہ حج پہ گئے، اب آپ تصور کریں چھپتے چھپاتے، بھیس بدلتے بدلاتے کتنی مشکل سے پہنچے کہ ظاہر ہے اپنے قریبی افراد بھی نہ دیکھیں. امام کی بارگاہ اقدس میں اب غلام نے دیکھ لیا تھا کہ یہ چیزیں لے جا رہے ہیں، اس میں وہ کپڑا بھی ہے. امام نے کچھ تحفے تحائف لے لیے اور اس کپڑے کو واپس دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، کام آئے گا، سنبھال کر رکھو. اب کیا ہوا کہ جب غلام نے کہا، علی ابن یقطین جب دربار میں آئے تو کہا کہ علی ابن یقطین، وہ جو میں نے لباس دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اب غلام نے لباس جاتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے نہیں دیکھا.
کہ توقوں میں لے جا رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ امام، ظاہر ہے اندر تو امام کی بات ہو رہی تھی ان سے. جناب علی بن یقین نے کہا وہ لباس میرے پاس ہے، ایک صندوق میں ہے، روز اسے معطر کرتا ہوں اور اس کی زیارت کرتا ہوں کیونکہ آپ نے دیا ہے. آج بھی میں نے اسے کھول کے دیکھا تھا اور اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا. اب ظاہر ہے کہ شاید دھوکہ دے رہی ہیں. بادشاہ نے کہا کہ منگائیں. اب انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ رکھا. اتنا بڑا صندوق آیا، جیسے ہی صندوق کھلا اس میں سے خوشبو نکلی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب یہاں پر توجہ دیں کہ امام نے فرمایا تو یہ سمجھ گئے کہ اس کی ضرورت پڑے گی. اتنا ایک مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ آپ اس کو معطر بھی کر رہے ہیں. یہ سبب بنے گا کس کا؟ میری جان بچنے کا. میری جان کیوں بچے؟ محبت ہے جان سے. فائدے اٹھانے وزارت کے نہ، مومنین کی خدمت کرنی ہے. بس حتیٰ اگر ایک انسان مومن بنے مذہب حق اہل بیت کی اور مومنین کے دفاع کے لیے، تو یاد رکھیں وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ائمہ علیہم السلام کی اطاعت ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہی اطاعت ائمہ یاد رکھیں سبب بنتی ہے کہ انسان بلند سے بلند مقام پر پہنچتا ہے. حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام کا یہ جو بلند مقام ہے یہ اطاعت ائمہ کی وجہ سے، اطاعت اللہ کی وجہ سے. بہت ساری زیارات ایسی ہیں کہ جو مخصوصاً ائمہ سے نقل ہوئی ہیں، اور انہی میں سے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے جو زیارات کے جملے ہیں وہ ائمہ سے نقل ہوئے ہیں. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. کہ سلام ہو آپ پر اے خدا کے صالح. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ عبد کا، بندے. بندے سے فوراً ذہن میں آتا ہے یعنی انسان نہ، بندے کے معنی ہے غلام. جب ایک جگہ ہم نے ترجمہ کیا کہ تشہد میں جب ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے غلام ہیں اور رسول ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا اچھا نہیں لگتا رسول اللہ کو غلام کہتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے غلام ہے، تشہد میں اللہ کے غلام ہے، وہ نہ کہ معاذ اللہ کسی انسان کے غلام. وجہ یہ ہے کہ مقام عبودیت کے بلند درجے پر آپ فائز ہیں تو اشرف الانبیاء ہیں. مقام عبودیت کے بلند ترین درجے پہ مولا امیر المومنین فائز ہیں تو وسیع اشرف الانبیاء ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح، کہ اللہ کا پاک اور پاکیزہ غلام. اب یہ غلامی کہاں سے ملے گی یاد رکھیں؟ المطیع للہ ہے، کہ جو مطیع و فرما بردار ہے اللہ کا. ولرسولہ، رسول کا مطیع و فرما بردار. ولامیر المؤمنین، اب یہاں پر پتہ چل رہا ہے ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت اللہ سے، ہدایت رسول اللہ سے. بعد رسول اللہ ہدایت صرف اور صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین سے. اور اس صرف کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں. یہ ہمارا نظریہ ہے. ہدایت واقعی بعد رسول اللہ ہم صرف اور صرف اور صرف اور ہزار اور لاکھ اور اربوں اور کھربوں دفعہ صرف لگا کے کہتے ہیں کہ صرف مولا امیر المؤمنین سے. ولی امیر المؤمنین وللحسن والحسین. اس اطاعت کا نتیجہ کیا ہے کہ عبد صالح ہیں. اب اسی زیارت میں واضح ہو گیا ہدایت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک اطاعت خدا. اطاعت خدا کہاں سے ملے گی؟ اطاعت رسول اللہ سے. اطاعت رسول اللہ کہاں سے ملے گی؟ اطاعت مولا امیر المومنین سے. اطاعت مولا امیر المومنین کب ملے گی؟ جب امام حسن کی اطاعت ہوگی. لہٰذا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے اور بعد میں مولا امیر المومنین کی اطاعت نہیں کرتا اور زندہ ہے تو بیکار، بلا شک بیکار. یہ ہمارا نظریہ مسلم، کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہے. اگر کوئی مولا امیر المومنین کا مطیع و فرما بردار ہے اور دنیا سے چلا گیا تو فبہا. لیکن اگر امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہے تو ضروری ہے ان کا مطیع و فرما بردار ہو. اگر اطاعت نہیں کی بیکار. اگر امام حسن کے دور میں دنیا سے چلا گیا تو بڑا خوش قسمت ہے اطاعت کے عالم میں. لیکن اگر زندہ رہا اور امام حسین کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے تو بیکار.
تو جناب عباس کی فضیلت کیا ہے کہ اس پورے سلسلے پہ جو ان کی زندگی تک رہا، المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. اب ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کے ممبر میں تو بلا شک حضرت عباس کی بات ذاکر کھل کے توہین کرتے ہیں، اور نیچے سے ہمارے بڑی داد ملتی ہے حضرت عباس کی توہین پہ. یہ ظلم ہے. خود ہم نے ایک جگہ سنا، وہ ذاکر مرحوم ہو گئے، جاہل تھے، کیونکہ جاہل تھے اس میں مذمت ہے، مر گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پتہ چلا کہہ رہے ہیں موصوف، رو رہے نیچے لوگ کہ حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے معاذ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے جنگ پہ جانے کی اجازت مانگی، اور اتنا اصرار کیا کہ امام حسین گھبرا گئے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا معاذ اللہ گھبرا کے کہ بہن زینب آؤ، شیر بپھر گیا ہے. معاذ اللہ. کیا جناب عباس علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ امام حسین پریشان ہو جائیں، کنٹرول سے باہر ہوگا؟ یہ فضیلت نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ مصائب نہیں ہے، نہ ایسے مصائب پڑھنا جائز، نہ ایسے مصائب پہ گریہ کریں آپ. یہ توہین ہے عبد صالح کی، یہ توہین ہے. جناب عباس علیہ السلام کی اگر عظمت دیکھنی ہے تو واقعا ان کے لقب سے بھی ظاہر ہوتی ہے. حسن، جمال، طویل قد، کشادہ سینہ. اب کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھیں، اور بعد میں مولا امیر المومنین نے اور نکھارا. لہٰذا بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا، تاریخ میں نقل ہوا کہ حضرت عباس سے مولا امیر المومنین سخت کام لیتے تھے تاکہ تیار کریں. یہی جناب عباس 26 ہجری کی ولادت ہیں، اور تقریباً 14-15 کے درمیان جنگ صفین میں حملے کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ نقاب پوش سردار، یہ نقاب پوش کون تھا جو حملے کرتا تھا؟ وہ نقاب پوش کون تھا؟ تصور کریں اس کا عمری میں حضرت عباس. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. حسن ایک جانب، جمال ایک جانب، طویل قد، مضبوط جسم، جنگی مہارت، جوانی، جوش، ایمان. لیکن اس کے باوجود حضرت عباس کی آپ جانتے ہیں فضیلتوں میں سے فضیلت کیا ہے کہ جس کو آپ سنیں گے تو کہیں گے تو فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت ہے. حضرت عباس کا کوئی بھی خطبہ نہیں ہے. ایک خطبہ ہے، وہ بھی انڈیا کی کتاب میں ہے، اور اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے کہ واقعی خطبہ ہے بھی واقعی کہ نہیں ہے. تو اس سے بعض علماء کہتے ہیں یہ خود حضرت عباس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، جس طرح مولا امیر المومنین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. آپ جانتے ہیں کیا فضیلت ہے؟ یہ نہج البلاغہ کے تمام خطبات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اشرف الانبیاء کی زندگی میں ہیں تو مولا امیر المومنین اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہمیشہ متوجہ ہے. جو حکم رسول اللہ ہو مجھے کرنا ہے، نہ ان سے پہلے بولنا ہے. میں وہ بولوں گا جو یہ پیغام دیں گے وہ پہنچا کے آ جاؤں گا. عیناً یہی کیفیت حضرت عباس کی تھی. اب کسی سے کہا جائے ان کا خطبہ نہیں ہے، واقعا فضیلت ہے. انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ جب حر نے راستہ روکا، اس کو اگر سمجھنا ہو تو خصوصاً نوجوان سمجھ سکتے ہیں جن میں طاقت ہوتی ہے. بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان جب لڑ پڑتے ہیں تو ماں اور باپ باہر آ جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، روک رہے ہوتے ہیں، لیکن جوان اپنی جوانی میں ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، چھڑا رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا لڑنے کے لیے. لیکن حضرت عباس معاذ اللہ ایسے جوان نہیں تھے، شیر پہ بھر گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. افراد کا احترام ہو سکتا ہے، ذاکرین کا احترام ہو سکتا ہے، لیکن کمپرومائز نہیں ہے حضرت عباس یا اہل بیت کے مقابلے میں. اجازت نہیں ہے کہ جہالت کی باتوں سے مذہب حق کا اہل بیت اور بزرگان کی توہین ہو. حضرت عباس کی فضیلتوں میں سے فضیلت کے جناب حر نے راستہ روکا. اب آپ تصور کریں کہ اتنی قدرت والا کون، جو تقریباً 33-34 سال کے جوان، اتنی قدرت والے، اتنے جوش والے، اتنے جنگی ماہر، لیکن پوری توجہ ہے صرف امام حسین کی جانب.
نہ ان کے حکم سے پہلے زبان میں حرکت ہے، نہ ان کے حکم سے پہلے جسم میں حرکت ہے، نہ ہاتھ میں حرکت ہے، کیونکہ اگر یہ حرکت بغیر اذن امام حسین ہو بیکار، مطیع و فرما بردار امام حسین۔ ہمیشہ ہم تقریباً جب بھی ذکر ہوتا ہے حضرت عباس کے فضائل کا، ہم نہیں کہتے کہ شعراء نے پاکستان میں انڈیا میں کام نہیں کیا، لیکن انڈیا پاکستان کے شعراء میں سے ایک جو اس وقت آپ کے امریکہ میں ہیں، ظاہراً شاید کیلیفورنیا میں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ البتہ فقط شاعر نہیں ہیں، شاعر واقعی اس وجہ سے ہیں وہ کہ عالم دین بھی ہیں، تکے بازی نہیں کرتے وہ۔ اور ان کا مشہور و معروف کلام ہے کیا ہے؟ جبر دشت نینوا۔ پہلے ہم یہ سنتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جب ایران گئے تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ واقعاً کلام ایسا لگتا ہے جیسے کہ واقعاً اللہ کی جانب سے ان کے پاس آیا ہے۔ اس کلام میں فضیلتیں نظر آتی ہیں۔ مولانا حسن امداد صاحب، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، کیلیفورنیا میں اس وقت بہت بزرگ ہیں۔ اس کلام میں ان کی فضیلت نظر آتی ہے، کس طرح سے حضرت عباس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی ذرا اردو میں مشکل ہے۔ جب ہم ایران گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی کیا جملہ کہا ہے انہوں نے۔ حجبر دشت نینوا، حجبر کہتے ہیں کس کو؟ ببرشیر کو، کہ دشت نینوا کا ببرشیر۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امیر لشکر حسین۔ امیر لشکر حسین کون ہے؟ کربلا کے میدان کا دشت نینوا کا شیر ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں نہنگ قلزم وغا۔ اب یہ ترجمہ اردو میں ممکن نہیں ہے، فارسی والے جو ہمارے افغانی برادران ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ نہنگ قلزم وغا، نہنگ کہتے ہیں ویل مچھلی کو، نہنگ قلزم وغا یعنی جنگ کے سمندر کی ویل مچھلی، جنگ کے سمندر کی ویل مچھلی۔ پھر جو اشعار ہیں اس پر تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتے، کہ حسین کی وہ تلوار بھی ہیں، سہام بھی ہیں، ڈھال بھی ہیں، لیکن ہر چیز میں جو دار و مدار ان اشعار میں کیا ہے؟ اگر اذن امام ہو تو، اذن امام۔ صحیح معنی میں کہا جا سکتا ہے اشعار میں کسی نے صحیح فضائل، ایسے فضائل کہ جس میں کہیں کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے، وہ واقعاً حجبر دشت نینوا ایک بہترین نوحہ ہے کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ امام جناب عباس کی شان کے اشعار ہیں۔ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، شان کے اشعار ہیں۔ لیکن سب سے بڑی فضیلت المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین، سب سے بڑی فضیلت یہ تھی۔ کربلا میں مولا امیر المومنین کے اور بھی صاحبزادے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے توجہ دلائی، صاحبزادیاں بھی تھیں۔ صاحبزادوں میں حضرت عباس کے بھائی تھے۔ اسی طرح سے ایک اور کا ذکر ملتا ہے جناب عون بن علی۔ یہ جناب عون بن علی مولا امیر المومنین نے جب شادی کی تھی اسما بنت امیس سے، جناب اسما بنت امیس سے، تو ان سے فرزند ہوئے تھے عون بن علی۔ یہ بھی کربلا میں موجود تھے، اور ان کے لیے تاریخ میں بیان ہوا کہ جب انہوں نے آ کے اذن مانگا جانے کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے، اب وہ کیا لہجہ ہوگا، آنکھوں میں کس طرح سے آنسو ہوں گے، کیا کیفیت تھی، یہ تو خدا بہتر جانے۔ لیکن امام حسین نے جو جملہ کہا تو اس سے خود بخود لہجہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے اور عشق کا جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جناب عون ابن علی سے، استسلمت للموت، آیا تم بھی موت کے آگے تسلیم ہو رہے ہو، تیار ہو موت کے لیے؟ پھر جناب عون ابن علی نے مقابلہ کیا۔ تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ قلب لشکر پہ جا کے اپنے آپ کو ایسا ٹکرایا ہے کہ فوجیں ادھر سے ادھر ہو گئی۔ عون ابن علی نے
جا کے ایک دم سے قلب لشکر کے جا کے اوپر حملہ کیا اور وہ تلوار چلائی وہ مقابلہ کیا، فوج ادھر سے ادھر ہو گئی. حتیٰ بعد میں فضیلت اور بیان ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور امام نے کہا کہ اب کچھ آرام کرو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جانا چاہتا ہوں. پھر امام نے اجازت دی تو روایتوں میں نقل ہوا کہ امام خود ایک گھوڑا لے کے آئے اور جناب اون بن علی کو تیار کر کے اس پہ بٹھایا. اسی طرح سے حضرت عباس کے بھائی بھی تھے اور اسی طرح سے کربلا کے میدان میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ 2 اور بیٹیاں تھیں، رقیہ بنت علی اور ختیجہ بنت علی، اور ان دونوں کا نکاح ہوا تھا حضرت عقیل کے فرزندوں سے. اسی طرح سے ایک حضرت ام ہانی تھیں، ان کا بھی نکاح ہوا تھا حضرت عقیل کے فرزند سے، جعفر ابن عقیل سے. ام الحسن کا نکاح ہوا تھا جعفر ابن عقیل سے، یہ بھی مولا امیر المومنین کی بیٹی تھیں، ان کے بھی شوہر کربلا میں شہید ہوئے. ایک ام ہانی تھیں، ایک وہ ام ہانی کے جو بزرگ تھیں والا کہ مولا امیر المومنین کی ایک بیٹی تھیں اور ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ ابن عقیل سے. تو کربلا کے میدان میں مولا امیر المومنین کے فرزندوں کی جو جھلک نظر آتی ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تعداد مختلف بیان ہوئی اور انہی میں جناب محمد اصغر بھی تھے کہ جو کربلا کے میدان میں تھے، اور یہ جو ہم توجہ دلاتے ہیں کہ محمد حنفیہ کا لقب تھا محمد اکبر، اور ایک محمد اوسط بھی تھے جو کربلا کے میدان میں تھے، محمد اصغر بھی تھے جو کربلا کے میدان میں تھے. اسی طرح سے سب سے زیادہ جلوہ نظر آتا ہے جناب اون بن علی ابن ابی طالب کا کہ امام حسین نے جب رخصت کیا تو عجب لہجے میں آپ کو رخصت کیا، استسلمت للموت، کیا تم موت کے آگے تسلیم ہو گئے ہو، یعنی تم بھی اس وقت جا رہے ہو اس وقت دنیا سے جانے کے لیے. لیکن ایک واقعہ تو کربلا میں ایسا ہوا کہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ایک ایسا وقت آیا کہ اصحاب اور انصار ختم ہو گئے. اب قمر بنی ہاشم ہے کہ جو زینب اور ام کلثوم کی اور رقیہ بنت علی اور ختیجہ بنت علی اور صفیہ بنت علی اور فاطمہ بنت علی اور ام ہانی بنت علی اور ام الحسن بنت علی مولا امیر المومنین کی بیٹیوں کی ایک آس ہے. ایک وقت آیا کہ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور اب یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین تقریباً تنہا رہ گئے. جناب عباس نے اب امام حسین کے دفاع کے لیے اجازت چاہی تو امام حسین پہ کیا گزری ہوگی کہ اے عباس اب تم بھی جانے والے ہو، اے عباس اب تم بھی جانے کے لیے تیار ہو. تو زبان حال میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جب لشکر نہ رہا تو علمدار کیا کرے گا. ایک وقت آیا کہ جناب عباس کو امام حسین نے پانی لانے کی اجازت دی. اب جناب عباس پانی لینے کے لیے گئے. ہدف یہ ہے کسی طرح سے اب حسین اور حسین کے بچوں تک کچھ پانی پہنچا دوں. اب کیونکہ امام وقت کی اجازت ہے پانی کے لیے تو جناب عباس کی زندگی کا ہدف صرف پانی ہے. اب جناب عباس کی زندگی کا صرف ایک ہدف ہے کہ پانی لانا ہے اور اسی ہدف پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے کیونکہ امام وقت نے پانی لانے کی اجازت دی ہے. اب ایک وقت آیا کہ جناب عباس میدان کی جانب گئے. اب اس جانب توجہ رہے کہ جناب عباس سے مقابلہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ جناب عباس ترائی میں اتر گئے. اب یہ توجہ رہے کہ یہ مقابلہ کوئی سادہ سا مقابلہ نہیں تھا. حکم امام کے لیے اپنا دفاع کرتے ہوئے پہنچے. جنگ کا ارادہ نہیں تھا، پانی لانے کا ارادہ تھا، لیکن اس دوران بلا شک مقابلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ دریا کی ترائی میں پہنچ گئے. اب دریا کی ترائی میں پہنچنا تھا تو جب ذکر کیا جائے کبھی اس چیز کا کہ مشق میں پانی بھرا تو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ مشق چمڑے کی ہوتی ہے اور اگر مشق خشک ہو جائے تو پانی بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب جناب عباس ایک جانب سے اپنا دفاع بھی کرتے ہیں اور دل میں یہ آتا ہے کہوں کہ اپنا دفاع کرتے ہیں یا مشق سکینہ کا دفاع کرتے ہیں. کیونکہ پانی لے جانا ہدف ہے تو دل یہ کہتا ہے
کہ شاید مشق سکینہ کا زیادہ دفاع کرتے ہوں گے، کسی طریقے سے چند قطرے پانی پہنچا دوں حسین کے حرم تک۔ اب کس طرح سے خشک مشق کو آپ نے اپنا بھی دفاع کرتے ہیں، مشق کا بھی دفاع کرتے ہیں، گاہے بگاہے مقابلہ بھی ہوتا ہے، تو کس طرح سے ترائی میں اتر کے مشق کو بھرا ہوگا یہ تو خدا بہتر جانے۔ لیکن اس وقت عشق حسین کا ایک جلوہ جناب عباس نے دکھایا اس صورت میں کہ پانی اٹھایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ میں ترائی میں ہوں، لیکن جب تک حسین پانی نہ پیے تو عباس پانی نہیں پی سکتا۔ پانی اٹھا کے دوبارہ پھینک دیا، نہ یہ کہ پینے کے لیے اٹھایا اور چھوڑ دیا، بلکہ دنیا کو اٹھا کے دکھا دیا کہ عباس پانی پی سکتا ہے، لیکن عشق حسینی کا تقاضا یہ ہے کہ پانی نہ پیے۔ اب ایک وقت آیا کہ ترائی سے نکلے اور ہدف یہ تھا کہ امام وقت کی بس اطاعت ہو جائے، امام وقت کی بارگاہ میں پانی پہنچا دوں، سکینہ کو پانی پہنچا دوں۔ اب جو ترائی سے نکلے تو ہر جانب سے علی کے شیر کا گھیراؤ ہو گیا۔ اب علی کے شیر نے اپنا دفاع کیا، مشق کو بچانا ہے، مقابلہ ہوتا رہا اور ندائیں بلند ہوتی رہیں کہ یہ اسد اللہ کا بیٹا ہے، یہ کرار غیر فرار کا بیٹا ہے، اس سے تنہا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ ہر جانب سے حملہ ہوتا رہا، ہر جانب سے تیر آتے رہے، تلواروں کے وار ہوتے رہے۔ اسی طرح ایک ایسا وار ہوا کہ دائنا ہاتھ قلم ہو گیا، لیکن حسین کو آیا، محسوس ہوا ہوگا خون بہ رہا ہے، ہاتھ قلم ہو گیا، نہیں، دل یہ کہتا ہے کہ حسین کیا یہ غلام زندہ ہے، یہ عباس زندہ ہے، فقط ایک کام کے لیے، وہ کام یہ ہے کہ چند قطرے پانی جناب سکینہ تک اور حسین کے خیمے تک پہنچا دیں۔ اسی دوران دوسرا وار ہوا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب عباس کے دہنے مبارک میں مشق سکینہ ہے اور بعض افراد نے عجب منظر کشی کی کہ اس طرح سے جناب عباس حسین کے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مشق سکینہ دہنے مبارک میں ہے، جس طرح سے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ ہاں مومنو، بازو قلم ہو گئے، تیر چلے، تلواروں کے وار ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن عباس زندہ ہیں، ابھی روح نہیں نکلی، لیکن چند تیر مشق سکینہ پہ لگے اور جب پانی بہنے لگا تو جس رفتار سے پانی بہا اسی رفتار سے عباس کی روح جسم سے نکلنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ وار ہوئے، پانی بہ گیا تو رنمے کی ندا گونجی، السلام علیکہ یا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب عباس جگہ سے اٹھے، اپنی جگہ سے بلند ہوئے، جناب عباس کے پاس امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، جناب عباس کے پاس پہنچے۔ عجب منظر ہے، بازو قلم ہے، آنکھوں میں تیر ہے۔ جناب عباس ایک بلند ترین فضیلت کے خواہش مند ہیں، لیکن کیا کریں، کس طرح سے حسین سے کہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ خواہش کا اظہار کیا کہ بھائیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون ہے، اب ہدف ہے کہ کسی طرح سے امام وقت کی زیارت کر لیں۔ حسین کا دیدار کیا، عباس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن عباس کس عالم میں رخصت ہوئے کہ پہلے وصیت بھی کر دی کہ میری لاش کو خیمے کی جانب نہ لے جائیے گا۔ ممکن ہے کہ سوال کیا جائے، اے جناب عباس آپ نے کیوں وصیت فرمائی کہ میری لاش کو خیمے کی جانب نہ لے جائیں؟ آج بھی امام حسین کے حرم سے دور جناب عباس کی قبر مطہر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ارے جب تک افراد شہید ہوتے رہے تو حسین کا ساتھ دینے والے تھے، حسین کی کمر نہ ٹوٹی تھی، میں کیسے وصیت نہ کرتا؟ ارے میرے بعد تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی تو کس طرح سے جوان بھائی کا لاشا اٹھے گا کمر ٹوٹنے کے بعد؟ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ عباس کی روح نکلی، رن میں ایک ندا گونجی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلی۔ ماتم حسین،